غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑا چیلنج ہے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہا فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا UN قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ دنیا میں فرقہ وارانہ اور نسلی بنیاد پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کو مراسلے میں وزارت داخلہ نے کہا، غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی ہے۔ غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں۔ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ بلوچستان کے چند علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل۔ PTI کا کہنا ہے، متعلقہ اداروں کی ہدایت پر امن و امان کے پیش نظر عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کا استعمال ناجائز قرار دے دیا۔ چیئرمین کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں، حکومت کو اختیار ہے کہ برائی اور اس تک پہنچانے والے اقدامات کا خاتمہ کرے۔ ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ فوری بند کی جانی چاہیے۔ VPN کا استعمال ناجائز قرار۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سب کی پریشانی بڑھا دی۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو VPN استعمال کر کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور مولانا طاہر اشرفی بھی غیر شرعی VPN استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء بھی ٹویٹ کے لیے VPN کا سہارا لیتے ہیں۔ کفارہ کیا ہوگا؟ سوال اٹھ گئے۔ سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس لے لیا۔ مکیش کمار چاولہ ایک بار پھر وزیر ایکسائز تعینات۔ شرجیل میمن کے پاس اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے محکمے رہ گئے۔ دوست علی رحمو کو صوبائی وزیر سے مشیر بنا دیا گیا۔ محمد علی ملکانی سے یونیورسٹی بورڈز کا محکمہ واپس۔ لائف سٹاک فشریز کا محکمہ دے دیا گیا۔ سندھ کابینہ میں بابو بہو کی واپسی، جنگلات اور وائلڈ لائف کا مشیر تعینات کر دیا گیا۔ بابل نے گاڑی سے اسلحہ نکلنے پر کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ سعید غنی سے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، جام خان شروع سے خوراک کا محکمہ واپس لیا گیا۔ جبار خان محکمہ خوراک، جنید لال چند اقلیت تیمور، راجیو سنگھ انسانی حقوق، عثمان ہنگورو محکمہ پرائس کنٹرول، سرفراز راجر سوشل پروٹیکشن، وقار مہندی چیف منسٹر انسپیکشن انکوائری، سلیم بلوچ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے معاونین خصوصی تعینات، قاسم نوید قمر معاون خصوصی انویسٹمنٹ اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مقرر۔ بانی PTI کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کا پشاور میں PTI اجلاس سے خطاب، کہا بانی PTI پارٹی لیڈر ہیں، میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ ان کا سیاسی پیغام مرکز تک پہنچانا مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے خطاب کے وقت شرکا کو موبائل بند کرنے کی ہدایات دی گئی۔ اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا۔ بانی PTI کی فائنل کال پر سخت احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی پر مشاورت بھی کی گئی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، تحریک کا نقطہ آغاز
پورا ملک ہوگا، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ فائنل کال آ گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ لیگ قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے قمر باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ عدلیہ سے ساز باز کر کے منتخب وزیراعظم کو ہٹایا گیا۔ ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے ہفتے اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند، او پی ڈیز رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاک ڈاؤن اس سے پہلے لگانا پڑا تو لگائیں گے۔ کل سے تعمیرات اور تعمیراتی سامان لے جانے والی ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی۔ اسموگ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ کالج اور جامعات میں بھی اب آن لائن پڑھائی ہوگی۔ ریسٹورانٹ 4 بجے تک کھلیں گے، اس کے بعد صرف ٹیک اوے ہو سکے گا۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا، ملتان کا دوسرا نمبر۔ راول پنڈی، اسلام آباد میں بھی صورتحال خراب۔ اسموگ کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ پشاور میں اسموگ کے باعث سینے، گلے اور جلد کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ وزیراعظم کی اپیل پر ملک کے مختلف شہروں میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ موٹر وے پر رات گئے شدید دھند اور اسموگ، مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کا جہلم اور گجر خان میں مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے کا دعویٰ۔ محکمہ موسمیات خاموش، گزشتہ 24 گھنٹے میں بارش رپورٹ نہیں کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا چکبال، تلکنگ، جہلم اور گجر خان میں دوپہر 2 بجے سیڈ کلاؤڈنگ کی گئی۔ چند گھنٹے بعد جہلم اور گجر خان میں بارش ہوئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 100% مقامی مہارت اور ٹیکنالوجی سے مصنوعی بارش ممکن بنائی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور تک پہنچنے کا امکان۔ سوات، چترال اور مالم جبہ سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برفباری۔ وادی کلام میں 2 روز سے برفباری۔ نوجن میں برفباری تودا گرنے سے کلام روڈ بند ہو گیا۔ 100 سے زائد سیاح اور مقامی افراد پھنس گئے۔ سوات میں سیاحوں کی آمد بڑھ گئی۔ چترال میں بھی 2 روز سے بارش اور موسم سرما کی پہلی برفباری۔ کریم آباد، تورکہو، موڑکہو، شندور اور یارخون کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ آئی سی سی نے بھارت سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے کی تحریری وجوہات مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات بتانا ہوگی۔ تحریری وجوہات جائز نہ ہوئی تو آئی سی سی بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا۔ بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی اعتراض۔ انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے مطالبے پر آئی سی سی نے ٹرافی آزاد کشمیر نہ لے جانے کا کہا۔ ذرائع پی سی بی نے بھارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا بھارت کا آئی سی سی ٹرافی ٹور پر اعتراض ناجائز ہے۔ ٹرافی کا شیڈول اور روٹ آئی سی سی کا منظور کرتا ہے۔ آئی سی سی خود روٹ اور شیڈول فائنل کرنے کے بعد کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ ماضی میں شیڈول اور ٹرافی ٹور کا روٹ فائنل ہونے کے بعد کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ بھارت 2023 کی ورلڈ کپ ٹرافی لداخ کے متنازع علاقے کیسے لے کر گیا تھا؟ ٹرافی آج اسکردو سے سفر کا آغاز کرے گی۔ روٹ میں ہنزا، گلگت، مری اور مظفر آباد بھی شامل۔
پاکستان اور IMF کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم، ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر IMF راضی، حکومت نے صوبائی سرپلس بجٹ پر قائل کر لیا، زرعی ٹیکس پر جزوی کامیابی، تمام صوبے زرعی آمدن پر پنجاب کی طرح سپر ٹیکس لگائیں گے، حکومت نے بیرونی فائننسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی، IMF کا قرض پروگرام کی شرائط پر مکمل عمل کا مطالبہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے $1 ارب کلائمیٹ فائننسنگ پر بھی بات کی، IMF کے ساتھ آئندہ اقتصادی جائزہ مارچ میں ہوگا۔ تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے دھاندلی کر کے، جماعت اسلامی کو شکست دے کے 3-4 کالمی خبریں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بیٹھ جائے گی، جماعت اسلامی شکست مان لے گی۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاج، امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ڈاکہ ڈال کر ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند کر کے نتائج تبدیل کیے گئے، اس بار اپنا حق چھینے نہیں دیں گے، الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ بھی جائیں گے، شارع فیصل بند کریں گے اور وزراء ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں جماعت اسلامی بڑے دل کے ساتھ شکست تسلیم کرے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب، بلاول بھٹو کا اظہار تشکر، کہا عوام نے پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست مسترد کر کے عوامی خدمت کو چنا۔ حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی، ISI انسدادی دہشت گردی ونگ اور CTD کی اسلام آباد میں کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 6 دہشت گرد گرفتار، دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھی، ملزمان سے بھاری مقدار میں بارودی مواد بھی برآمد کر لیا گیا، اسلام آباد سے گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی پر سوات میں بھی آپریشن کیا گیا، کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کا کیس، چشمدید گواہان نے گرفتار مرکزی ملزم جاوید عرف سمیر کو شناخت کر لیا۔ شہید میجر حسیب اور حوالدار نور احمد آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، 28 سال کے میجر محمد حسیب کو راولپنڈی میں سپرد خاک کیا گیا، حوالدار نور احمد کی بارکھان میں تدفین کی گئی، نماز جنازہ اور تدفین میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام فوجی جوانوں کی شرکت، میجر حسیب اور حوالدار نور احمد 14 نومبر کو ہرنائی میں شہید ہوئے، عائش پہ کہنا ہے دفاع وطن میں شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے PI کی نجکاری کی بولی مسترد کر دی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کلامی جاری، PI کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فروغ کی تجویز پر بھی غور کرنے کا فیصلہ، اعلامیہ میں کہا گیا کابینہ نے 10 ارب روپے کی بولی کو غیر حقیقی قرار دے کر مسترد کیا، PIA اثاثوں مالیاتی صورتحال پر ایویشن ڈویژن نے درست اندازہ لگایا، PIA روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے لیے مالیت کے اندازے کی خصوصی کمیٹی قائم۔